بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج جو میں نے اسلامیات کو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انتہا پسندی اسلام کو درپیش ایک چیلنج ہے؟ مسلم امہ کو درپیش مسائل، دہشت گردی کے محرکات۔ یعنی کہ یہ جو آپ کا کوسچن ہے یہ موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ہے 2013، 17، 18، 19، 20، 21، 2023 میں، ان ساروں میں یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ آلدو کہ ان کی سٹیٹمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، بٹ آپ نے اس میں لکھنا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کو پڑھاؤں گی اس میں جو میں بتاؤں گی، آپ چاہے اس کا سبجیکٹ کچھ بھی ہو، انتہا پسندی آ جائے، دہشت گردی آ جائے، یا پھر وہ آ جائے فرقہ واریت، جو بھی، تو آپ نے اس میں تھوڑا بہت یہ لکھنا ہے، لیکن یہاں پہ تعارف میں آپ نے جو ٹاپک دیا ہوگا اس کو ایکسپلین زیادہ کرنا ہے۔ اسلامیات میں بھی دوسرے کوسچنز کی طرح آپ نے جو کی ورڈز ہیں، جو کی ٹاپکس اوپر دیے ہوتے ہیں، ان کی ہیڈنگ لازمی بنانی ہوتی ہے۔ لائک دیکھیں، کیا انتہا پسندی اسلام کو درپیش ایک چیلنج ہے؟ تو اب بک میں یہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں پہ اس کو ٹاپک ایک ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ ہیں، آپ اسٹک ٹو دا کوسچن ہیں، آپ ڈائیورٹ نہیں ہو رہے اپنے اس سے، ٹھیک ہے۔ اب جس بک سے میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں اس میں اس کوسچن کا بک کے کچھ 4-5 پیج بن رہے تھے، تو نوٹس کے تو کافی زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو نالج جتنا بھی آتا ہے، لیکن یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ جسٹ ان 35 منٹس۔ تو آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایکسیسو نالج بھی جو ڈبو دے گا، کیونکہ ایک کوسچن پہ آپ پورا گھنٹہ لگا دیں گے، پھر اگلے کوسچنز آپ کے رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تعارف لکھیں گے۔ تعارف میں آپ نے یہاں سے یہاں تک یہ انتہا پسندی کا بتانا ہے کہ انتہا پسندی کے لیے عربی میں حلق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام الفارابی جو لکھتے ہیں کہ کسی معاملے میں حد سے گزر جانا انتہا پسندی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایکسٹریمزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ دین میں حد سے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ امام راضی کا لکھیں گے کہ اور غلو انتہا پسندی کی کوتاہی کی ضد ہے۔ غلو کا معنی حد سے نکل جانا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ حق کو زیادتی اور یعنی جو حق ہوتا ہے وہ زیادتی اور کمی کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ کا دین جو ہے وہ شدت اور کمی کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی ہیڈنگ بنے گی وہ یہ بنے گی کہ اسلام کو درپیش جو چیلنج انتہا پسندی کی۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے کچھ ایگزامپلس دینی ہے تو وہ دے لیں۔ باقی آپ بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں ایکسٹریمزم کس طرح ہے، افغانستان میں کس طرح ہے، یا کس طرح جو کچھ گروپ ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور مذہبی انتہا پسندی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں خود سے لکھیں گے۔ پاکستان میں انتہا پسندی کے جو اسباب ہے وہ لکھیں گے۔ سب سے پہلا فرقہ واریت، یعنی کہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں ان سب میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ آیت لکھیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، یعنی پھوٹ نہ ڈالو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کو دوسرے مسلک سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ مخالف و موافق میں انتہا کر دینا، یعنی کسی کی مخالفت میں یا کسی کی حمایت میں آپ جو ہے وہ کسی اور کو ہارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ رواداری کا فقدان ہوتا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ مطلب غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک کیا گیا ہے، تو یہ اب مسلمانوں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مختلف ابھی فتنے بن گئے ہیں، فتنے نئے نئے فتنے روز اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ لائک فتنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مذہبی انتہا پسندی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، یا کوئی اس طرح نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات اور غلط تصور، یعنی کہ جو آج کل جو عالم دین ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی مطلب دین ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے مسلک اتنے زیادہ بنائے ہوئے ہیں، تو لوگ جس مولوی کو فالو کریں گے، جس مذہبی رہنما کو فالو کریں گے، تو وہ ان کو لگے گا کہ ہمارا اسلام ٹھیک ہے، باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں اور غیر مذہب لوگوں سے نفرت، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ لوگ آیت لکھیں گے، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ لائک اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو امریکہ میں بھی وائٹس والا وہ کالوں کو جو گورے جو ہیں ان کے رنگ کی وجہ سے شکار بناتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہیٹریڈ ڈیولپ ہوگا۔ تو غیر مسلموں یعنی غیر مذہب لوگوں، اب یہ غیر مسلموں تو جو مسلمانوں کے لیے نا، لیکن غیر مذہب کا مطلب ہے کہ جب کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی
ان کے لیے غیر مذہبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فرقہ واریت کے اسباب دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے عدم واقفیت، یعنی کہ قرآن کی ہر بندے نے اپنی اپنی تشریح کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کو بھی تھوڑا مطلب مولڈ کر کے اپنے اپنے فرقے کے اکارڈنگ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث اور قرآن سے کچھ لوگ بہت دور ہیں، تو وہ وہی فالو کرتے ہیں جو ان کو ان کے مذہبی اسکالر بتاتے ہیں۔ اشتعال انگیز خطبے، یعنی وہی جو مولوی ان کو خطبے میں بتائیں گے کہ تم لوگ اس طرح جس طرح طالبان والی جماعت کا بتائیں گے کہ جس طرح مطلب تم لوگ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کریں گے تو ان کو تم لوگ کو جنت ملے گی، یعنی ان کو برین واش اس طرح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، معاشی مفادات، یعنی دنیا جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے، تو اس سے اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص متاثر ہوا ہے، یعنی کہ اہل جو دین ہے ان کا طبقہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ یعنی اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے جو چیزیں اس کو بہتر لگتی ہے وہ شامل کر لیتا ہے، جو اس کو بہتر نہیں لگتی وہ ان سے اجتناب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ افراد تقریر کے پیسے بھی دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں، گالی گلوچ یا کافر کے قرار دینے کا بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، تو وہ یہی کریں گے پھر، ٹھیک ہے۔ عدم برداشت کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ فرقہ پرستی ایک بہت بڑا اہم سبب ہے اس کا عدم برداشت کا۔ جب آپ کسی اور کے فرقے کو برا کہیں گے یا کوئی اور آپ کے فرقے کو برا کہے گا تو آپ کو پھر غصہ آئے گا، پھر اس معاملے میں کوئی برداشت نہیں کرتا کہ اپنے فہم دین کے مطابق جب اسے قتل کریں گے، یعنی کہ اس کو مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ فرقہ واریت کا نقصان کیا ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے، ایک تو لوگ لڑتے ہیں آپس میں، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اجتماعی اسلامی تشخص، یعنی جب مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے تو میڈیا جتنا اس کو چلتا ہے اتنی فرقہ واریت زیادہ پھیلتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد عذاب الہی، جب بھی کوئی بندہ اس طرح حد سے بڑھتا ہے تو پھر عذاب الہی لازمی اس پہ نازل ہوتا ہے۔ معاشرتی بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے میں فساد پھیلے، لیکن جو لوگ دنیا کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، مطلب یہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ لیکن فرقہ وارثی سے کیا ہوگا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور امن تباہ ہو جائے گا۔ فرقہ واریت انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے آپ تجاویز کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ مدارس اور مساجد کا جو نظام ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ مدرسوں کا نظام پھر الگ الگ نہیں ہوگا، ایک ہی نظام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دینی تعلیم کا بندوبست سرکاری یونیورسٹیوں میں ہو۔ اس کے بعد ایف اے تک جو تعلیمیں ہیں وہ لازمی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، پھر جو انجینئر بنے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی مدرسے چلا جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی چلا جاتا ہے، اگر سارے یونیورسٹی میں جائیں بڑے ہو کے عالم دین پہ اگر سارے ایک ہی جگہ پہ ہوں تو ان کا پھر نظریہ ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، ان کے جو فرقے ہیں وہ ڈیفرنٹ نہیں۔ اگلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں امیر و غریب کے فرق کو کم سے کم کریں، اور یہ صرف زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے، یعنی زکوٰۃ لوگ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ گردش دولت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اقلیتوں سے مساوی سلوک اور مساوی حقوق دیے جائیں ان کو، اقلیتوں کے ساتھ، جیسے ریسنٹ انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے فیصل آباد میں، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ علماء کا اتفاق ہر فتنے کے اٹھنے پر ہونا چاہیے، کہ ایک ہی بات پہ اتفاق کریں۔ اختلافی مواد سے بھری کتابوں کی ضبطگی، پھر اس میں آپ یہ شعر ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد جاہل جو واعظین ہوتے ہیں، یعنی کم علم والے جو عامل ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں یا جعلی پیر ہوتے ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے، عربی کو لازمی قرار دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو عربی آتی ہو تو وہ قرآن کی تشریح آرام سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دہشت گردی کے محرکات کیا ہوتے ہیں۔ دہشت گردی غلط تصور دین ہے، ٹھیک ہے، کہ دین کا تصور ہی ان کو غلط ملا ہوا، پھر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، ہیو اور ہیو ناٹس کا، یعنی کہ یہ چیزیں اپنی مرضی سے لوگ رکھ لیتے ہیں، جو چیز کسی مغرب کی پسند ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا، جو چیز نہیں پسند وہ اس کو بولیں گے کہ یہ غیر مسلموں کی چیز ہے، یہ تو ہم نہیں لیتے۔ اسی طرح ملکی اور غیر ملکی سطح پر غیر منصفانہ نظام ہے ہمارا، بین الاقوامی طاقتوں کا وسائل پر قبضے کے لیے وہ طاقت استعمال کرتے ہیں، جمہوریت کا بار بار ٹوٹنا، اس کے بعد فرقہ واریت پھیلانے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں کا پاکستان میں کام کرنا، اس کے بعد مغربی ممالک کا اپنے تہذیب و ثقافت مسئلے پر مسلمان ملکوں میں بے دراغ سرمایہ خارج کرنا، پھر ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو قربان کر دینا، یعنی کہ جو دہشت گردوں کی برین واشنگ ہوتی ہے وہ اب ساری اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کا اختتام کریں گے خلاصہ بحث کے ساتھ، یہ کنٹمپریری ابھی اس کوشچن کے آنے کے کافی چانسز ہیں، کیونکہ ابھی دہشت گردی کافی ہو رہی ہے چترال والی سائڈ پہ ابھی، تو یہ چانسز ہیں کہ یہ والا کوشچن آ سکتا ہے، تو آپ کو یہ تیار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔